بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انگلش ٹرانسلیشن: There is no God beside Allah subhanahu wa ta'ala. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala۔ معزز ویورز، یہ کلمہ طیبہ ہے، اس کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ توحید کہتے ہیں الہ العالمین کو ایک ماننا، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کو اکیلے ماننا، ایک ماننا، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اب الہ العالمین ایک ہے، اس کی ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ ترجمہ: اگر اس زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو زمین اور آسمان میں فساد ہو جاتا۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات بھی یکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مصور ہے، ہم سب کا بنانے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی صفات بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی خاص ہیں۔ اللہ ہمارا خالق بھی ہے، اللہ ہمارا مالک بھی ہے، اللہ ہمارا رازق بھی ہے، اللہ ہمارا مصور بھی ہے، اور یہ صرف اللہ ہی ہے۔ یہ صفات اللہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ اور اس کلمے کے بارے میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، دل کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے نے بھی صدق کے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو جو بندہ بھی الہ العالمین کی وحدانیت کو مان لے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ایسے ہی رسول ہیں جیسے پہلے رسول اللہ رب العالمین نے بھیجے تھے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی بعض احادیث مبارکہ میں فرمایا ہے، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا بعثت لاتم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو مسلمان ہونے کے لیے اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننا، اللہ کو وحدہ لا شریک ذات اور صفات میں یکتا ماننا، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور الہ العالمین کا آخری رسول ماننا، یہ ضروری ہے۔ جس انسان کا یہ عقیدہ ہوگا اور وہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہوگا، اور اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے اس کا حق مارا ہو، تو وہ بندہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے
انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔